بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ راجستھان کی ریت پر ایک نام ایسا بھی تھا جسے سن کر شامیں جلدی ڈلنے لگتی تھیں۔ ماں اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے اس کا نام لیتی، قافلے راستہ بدل لیتے اور رات کے مسافر دعائیں پڑھتے ہوئے سفر کرتے تھے۔ وہ ایک خطرناک ڈاکو تھا، اتنا خوفناک کہ خود ریاست کے سپاہی بھی اس کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے وصیتیں لکھ کر نکلتے تھے۔ اور وہ ڈاکو تھا رستم سنگھ راٹھور۔ لوگ کہتے تھے کہ راجا کی حکومت دن میں چلتی ہے مگر راتیں رستم سنگھ راٹھور کی ہوتی ہیں۔ اسی زمانے میں ایک بار رات راجستھان کے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہی تھی۔ ڈھول کی تھاپ، اونٹوں کی گھنٹیاں، عورتوں کے گیت اور دولہے کے دوستوں کی ہنسی پورے صحرا میں گونج رہی تھی۔ مگر جوں جوں سورج ڈھلنے لگا، قافلے کی خوشی خاموشی میں بدلنے لگی، کیونکہ سب جانتے تھے رات سے پہلے منزل نہ ملی تو پھر شاید منزل کبھی نہ ملے۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ راستے میں ایک جان پہچان کی بستی میں قیام کیا جائے گا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اونٹ سست پڑ گئے، راستہ طویل ہو گیا اور شام اندھیرے میں بدلنے لگی۔ اب ہر شخص بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا، کوئی اپنے زیورات کپڑوں میں چھپا رہا تھا، کوئی رقم جوتوں میں ڈال رہا تھا اور کوئی دل ہی دل میں آخری دعائیں مانگ رہا تھا۔ پھر اچانک دور صحرا میں گرد اٹھی، گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی دیں اور چند لمحوں بعد تلواریں چمکنے لگیں۔ ڈاکو یہ الفاظ سنتے ہی جیسے سب کی روح جسم سے نکل گئی۔ ڈاکوؤں نے پل بھر میں پورا قافلہ گھیر لیا۔ کوئی رونے لگا، کوئی ہاتھ جوڑنے لگا اور کوئی زمین پر بیٹھ کر اپنی قسمت کو کوسنے لگا۔ لوٹ مار شروع ہو گئی، زیورات، رقم، سامان سب چھینا جانے لگا۔ اسی دوران چند ڈاکوؤں ایک دلہن کو پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار یعنی رستم سنگھ راٹھور کے سامنے لے آئے۔ سردار یہ زیورات نہیں اتارتی۔ سردار غصے سے آگے بڑھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے چہرے پر پڑی وہ اچانک رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ارتعاش ابھرا، جیسے برسوں پرانی کوئی یاد اچانک زندہ ہو گئی ہو۔ اسے یاد آیا کئی سال پہلے کی ایک دوپہر وہ شدید زخمی حالت میں صحرا میں بھٹک رہا تھا۔ پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا اور پیچھے سپاہی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب شاید وہ زندہ نہ بچے۔ تب ایک 12-13 سال کی لڑکی کنویں سے پانی بھر کر واپس جا رہی تھی۔ اس نے اس اجنبی کو دیکھا، خوف زدہ بھی ہوئی مگر پھر بھی رک گئی۔ ڈاکو نے کانپتی آواز میں صرف اتنا کہا تھا، پانی، اور اس بچی نے بغیر کچھ پوچھے اپنا گھڑا اس کے آگے کر دیا تھا۔ وہ پانی اس وقت اس کے لیے صرف پانی نہیں تھا، زندگی تھا۔ اور آج وہی لڑکی دلہن بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ رستم سنگھ راٹھور کچھ لمحے خاموش رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تم نے کئی سال پہلے ایک نیکی کی تھی، یاد ہے؟ لڑکی نے غور سے اسے دیکھا، اسے بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ لڑکی نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تو تھا ہی مگر نفرت نہیں تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، اگر مجھے اس دن یہ بھی معلوم ہوتا کہ جس شخص کو میں پانی پلا رہی ہوں وہی ایک دن میری بارات لوٹنے کے لیے میرے سامنے کھڑا ہوگا، تب بھی خدا کی قسم میں اسے پانی ضرور پلاتی، کیونکہ پیاسے کو پانی پلانا میرے رب کی رضا تھی اور نیکی اس ڈر سے نہیں چھوڑی جاتی کہ سامنے والا بعد میں کیسا نکلے گا۔ لڑکی کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی مگر آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ دھیرے سے بولی، آپ نے آج ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اس کے باوجود اگر وقت دوبارہ پلٹ جائے اور آپ پھر اسی صحرا میں پیاس سے تڑپتے ہوئے مجھے مل جاؤ تو میں آج بھی تمہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ نیکی انسان چہروں کو دیکھ کر نہیں کرتا، اپنے رب کو دیکھ کر کرتا ہے۔ یہ جملہ سن کر جیسے صحرا کی ساری گرمی اس سردار کے چہرے پر آ گری ہو۔ وہ شخص جس کے نام سے بستیاں کانپتی تھی آج ایک لڑکی کے احسان کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس نے فوراً تلوار نیچے پھینکی اور زور سے حکم دیا، جو کچھ لوٹا ہے سب واپس کرو۔ ڈاکو حیران رہ گئے مگر سردار کی آنکھوں میں پہلی بار شرمندگی تھی۔ اس نے صرف سامان واپس نہیں کروایا بلکہ اپنے خزانوں میں سے بھی بہت سا مال دلہن کو دیا اور خود گھوڑے پر ان کے قافلے کے ساتھ چلتا رہا تاکہ راستے میں کوئی اور انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ وہی شخص جو کبھی لوگوں کی خوشیاں لوٹ لیتا تھا آج ایک نیکی کے احترام میں محافظ بن کر چل رہا تھا۔ کہتے ہیں پرانے وقتوں کے لوگ دشمنی میں چاہے آگ ہوتے تھے مگر احسان کبھی نہیں بھولتے تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی وہ دعا بن کر لوٹتی ہے، کبھی سایہ بن کر
اور کبھی ایک ایسے لمحے میں جان بچا لیتی ہے جہاں انسان کو اپنے سائے پر بھی یقین نہیں رہتا۔ حاصل سبق: انسان کی ہوئی نیکی وقت کے صحرا میں کبھی گم نہیں ہوتی، وہ کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی موڑ پر ضرور واپس آتی ہے۔ قصور کا رہنے والا جمیل غریب گھر کا بچہ اسکول جاتا ہے۔ باپ کی پنکچر لگانے کی دکان ہے۔ جمیل میٹرک میں تھا۔ گھر کی حالات کافی خراب تھے، نہ کوئی دوست منہ لگاتا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا۔ کبھی گاؤں والے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو ان کے گھر کھانا یا کچھ بھی کھانے پینے کا سامان ہوتا ان کے گھر دے جاتے۔ جمیل کی ماں سادہ سی ان پڑھ، اپنا نام بھی کہاں لکھ سکتی تھی۔ جمیل کی ماں کو تمام رشتہ دار بلانا گوارا نہ کرتے تھے۔ بھائی بلاتے کیوں؟ آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے؟ سگا بھائی امیر ہو، غریب بھائی کو اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ جمیل اسکول سے گھر آیا، ماں کھانا بنا رہی تھی۔ جمیل بولا، اماں آج کل چاچو کے بیٹے کی مہندی ہے، ہم نے نہیں جانا کیا؟ ماں بولی، پتر ہم کو بلایا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ جمیل بولا، اماں لیکن چاچو نے ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ بھلا پورے گاؤں کو بلایا ہے، بس ہم کو ہی نہیں۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ باپ گھر آیا، جمیل کی ماں کو بولا، جمیل کی ماں کیا بنایا ہے کھانے میں؟ جمیل کی ماں بولی، دال چاول بنائے ہیں۔ باپ کے چہرے پر اداسی سی تھی۔ بولا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے نا؟ بھائی کی اچھی نوکری ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو، میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلوایا ہے، مجھے چھوڑ دیا۔ بھلا پاگل ہم نے کون سا کوئی زیادہ کھانا کھا لینا تھا؟ جمیل کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، اے جی آپ پریشان نہ ہوں، دفع کریں، نہیں بلاتے تو ہم کو کیا ضرورت بھلا ان کی؟ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو دن بدل جائیں گے۔ لیکن سوچو نا، ہم کتنے بھی سوچ چکے ہیں، اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے اسٹیٹس کے نہیں ہوتے۔ کتنے کم عقل ہیں نا ہم، سوچتے بھی نہیں جس اللہ نے دولت اور عزت دی ہے کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ کیا وہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال نہیں دیتا؟ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے؟ قبروں میں سوئے کبھی بادشاہ وقت رہے تھے۔ جمیل سکول پہنچا، سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی، پاؤں میں کھلی جوتی پہنی تھی، سردی لگ رہی تھی۔ ماسٹر نے کہا، جمیل کل سے بند بوٹ پہن کر آنا سکول، سمجھے؟ جمیل نے ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں۔ گھر آیا، ابا کا انتظار کرنے لگا۔ آج ابا گھر آتا ہے تو کہتا ہوں، ابا مجھے نئے بوٹ لے کر دو۔ شام کو ابو گھر آیا، جمیل سکول کا سبق پڑھ رہا تھا۔ ابو پاس آ کر بیٹھا، پتر جا اٹھ میرے واسطے پانی کا گلاس لا۔ جمیل کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابا بولا، جا پہلے پانی تو لا۔ ابو نے اپنا بوٹ اتارے، جلدی سے ابو کے بوٹ پہنے تو پانی کے نل کی طرف چل دیا۔ جب بوٹ پہن کر چلنے لگا تو نیچے سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ جب بوٹ دیکھے تو دونوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابو جو بوٹ پہنتے تھے وہ بالکل خراب ہو چکے تھے۔ جمیل اداس ہو گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، میرے ابو اتنی محنت کرتے ہیں پھر ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں۔ ابو کو پانی دیا، پاؤں کی طرف دیکھا، ابو کے پاؤں نیچے سے کچھ زخمی تھے۔ جمیل کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ ابا بولا، جمیل پتر کیا بات کرنی تھی؟ جمیل مسکرایا، ابو میں بہت کام کروں گا، ہمارا بھی چاچو لوگوں کی طرح بڑا گھر ہوگا۔ جمیل اسکول سے پاس ہوا، کالج پہنچ گیا۔ پہلے اس نے اپنے باپ سے کہا کہ گھر کے حالات کچھ ایسے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ 2 سال کوئی کام دھندا کر لیتا ہوں، پڑھائی بعد میں شروع کر لوں گا۔ لیکن باپ چاہتا تو بس یہ کہ جیسے میں آج دھکے کھا رہا ہوں میرا بیٹا نہ ذلیل ہو کل کو۔ پھر جمیل دل لگا کر پڑھنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو برباد کرنا ہو یا تو اس سے محبت کر کے بے وفا ہو جاؤ یا نشے پہ لگا دو۔ وہ نشہ، شراب، چرس یا کوئی بھی برا نشہ نہیں کرتا تھا۔ کچھ دوست جلتے تھے جمیل سے، وہ ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا۔ پھر دوست اسے کہتے، جمیل لے یار سگریٹ پی۔ جمیل کچھ دن تو انکار کرتا رہا، لیکن نادانی میں دوست مجبور کر دیتے۔ ایک دوست بولا، جمیل چھوڑ یار، یہ بھی کیا یاری ہوئی، تم سگریٹ کا ایک کش نہیں لگا سکتے ہمارے لیے۔ جمیل نے دوستی نبھاتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر ایک کش سے ایک سگریٹ پینے لگا۔ وہ بربادی کی طرف چل دیا۔ سگریٹ پی کے گھر آتا، ماں باپ سے چھپ کر پیتا تھا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا۔ سگریٹ سے پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا جمیل کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن یقین بھی تھا اپنے جمیل پہ۔ جمیل گھر سے میکینیکل انجینئرنگ کرنے کالج جاتا۔ اس کے والدین بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ گھر سے سیدھا کالج اور کالج سے سیدھا گھر آتا ہے، لیکن وہ گھر سے کالج جاتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کر کے نشہ کرنے والوں کے ساتھ پڑا رہتا۔
کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے مار کھا کر آتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے دیکھا جمیل نے کالج کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا۔ کچھ لڑکے اس سے جھگڑ رہے تھے۔ اس نے جمیل کے ابا کو بتایا، چچا تیرا لڑکا تو نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب رشتہ دار بھی جان گئے۔ سب رشتہ دار کہنے لگے جیسے ماں باپ ویسے ہی لڑکا بھی نکلا۔ رشتہ دار کہکا لگاتے تھے، مذاق اڑاتے۔ بڑا کہتا تھا میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، میرا پتر بڑا آدمی بنے گا۔ وہ دیکھو ذرا، انجینئر صاحب نشہ کر کے پائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ ماں بہت روئی، جمیل میرے بچے یہ کس راہ پر چل دیا تو، ہم کو کس جہنم میں دھکیل دیا تم نے۔ وہ نشہ کر کے گھر لوٹا تو باپ سامنے نظر آ رہا تھا۔ باپ نے ہاتھ سے بیگ لیا، جمیل کو پاس بٹھایا۔ جمیل نظریں جھکا رہا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا کوئی بات نہیں پتر، نہ نظریں جھکا اپنے باپ سے، میں تو باپ ہوں تیرا، سب تم کو غلط کہہ سکتے ہیں، میں تو تم کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ جمیل کی ماں کو کہنے لگا جا روٹی دے اس کو۔ جمیل کو روٹی دی، اس نے لقمہ توڑا، ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا منہ میں ڈالا ہی نہیں جا رہا تھا، ساری سبزی کپڑوں پہ گرا دیتا۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، میرے بچے، ہاں یہ کن ظالموں نے ظلم کیا ہے تم پہ۔ ماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے، وہ باتیں یاد کرنے لگی۔ جب جمیل یوسف کہتا تھا امی تو نہ پریشان ہوا کر، دیکھنا میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا تو جتنے رشتہ دار ہم کو اپنا نہیں کہتے وہ ہمارے گھر دوڑ دوڑ کر آیا کریں گے۔ سینے سے لگایا جمیل کو، میرے بچے تو ہمارا سہارا ہے اور تم ہی بے سہارا ہو گئے۔ باپ ساری رات پاس بیٹھا رہا، صبح جمیل اٹھا، جمیل کالج جانے لگا۔ باپ نے جمیل کو پاس بٹھایا۔ جمیل سمجھ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ باپ نے ہاتھ پکڑا، اپنے پاس بٹھایا، ماتھے پہ بوسہ کیا، جمیل پتر پتہ ہے جب میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ گئے نا تو میں ان سے کہتا تھا میرا پتر جب کامیاب ہوگا نا تو دیکھنا میں آپ لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ تمہاری ماں ان پڑھ سی ہے، جب لوگ کھانا دے کر جاتے ہیں نا ہمارے گھر ہم کو غریب سمجھ کر تو وہ مسکراتی ہے، کہتی ہے میرے پتر جب کامیاب ہوگا پھر میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی۔ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ میرا پتر انجینئر بن رہا ہے۔ پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی ہم حج کرنے جائیں گے۔ پتر تم کس راہ پر چل دیے ہو۔ جمیل کی آنکھوں میں آنسو تھے، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر باپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پتر جب تک میں زندہ ہوں تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنی پنچر کی دکان پر جانے لگا۔ پتر تم کو اس حالت میں جب تیری ماں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ جمیل تڑپ اٹھا تھا، نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن بات نیت کی ہوتی ہے۔ خود کو بدلنا ہو تو کون سا مشکل کام ہے بھلا۔ ارادے مضبوط ہوں، اللہ کی قسم تم دل سے کچھ کرنے کا ارادہ کر کے تو دیکھو، کامیابی تمہاری نہ ہو جائے تو کہنا۔ جمیل اٹھا، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، اماں معاف کر دے۔ جمیل رونے لگا، اس قدر بچوں کی طرح رویا کہ اس کی ہچکی باندھ گئی۔ ماں کا جوتا لے کر اپنے سر میں مارنے لگا، کہنے لگا ماں مارو مجھے، میں بھٹک گیا تھا، اب تیرا پتر کوئی غلط کام نہیں کرے گا، میں سب برائی چھوڑ کر تمہارا سر فخر سے بلند کروں گا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، پتر ہم کو کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا، تیری ماں بس اتنا چاہتی ہے۔ جمیل کالج جانے لگا۔ نشے کی عادت بہت درد دیتی ہے، لیکن جن کو جیتنا ہو ان کو آگ پر چلنا پڑتا ہے، کانٹے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے دیگر دوستوں کے سامنے جمیل نے خود کو مضبوط کیے رکھا۔ جمیل کا چاچا محلے والوں کو کہنے لگا نشئی سنا ہے بڑے بڑے خواب دیکھ رہا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لکھوا لو ہم سے۔ جب جمیل کے باپ کو پتہ چلا اس کا بھائی ایسی باتیں کرتا ہے تو اسے بہت دکھ ہوا۔ جمیل نے انجینئرنگ اچھے نمبروں سے پاس کر لی، پھر نوکری کی تلاش میں گھومنے لگا۔ اچھی جاب مل جانا آسان کہاں تھا، سب کہنے لگے اس کے جیسے پڑھے لکھے ہزاروں گھوم رہے ہیں، لیکن جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کسی معجزے کا انتظار نہیں کرتے۔ جمیل اپنے باپ کے ساتھ پنکچر کی دکان پر جانے لگا، نماز ادا کرنے لگا اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کرتا۔ اللہ نیت دیکھتا ہے اور جس کی لگن سچی ہو، اللہ پہ کامل یقین ہو، وہ بھلا کب ہارتے ہیں۔ باپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں یار تیرا منڈا پڑھا لکھا ہے، اس کو کہیں چپڑا سے ہی بھرتی کروا دے۔ باپ کہتا ہے جہاں نصیب ہوئے وہاں رزق لگ جائے گا اس کا۔ پھر جب وقت بدلتا ہے، جب محبت کا صلہ ملتا ہے، جب نیتوں کا سودا ہوتا ہے، پھر معجزے بھی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ جمیل نے جاپان کی ایک آٹو موبائل کمپنی میں آن لائن اپلائی کیا ہوا تھا۔ کمپنی والوں نے جب دیکھا اتنا ذہین اور قابل لڑکا، انہوں نے فوراً اسے اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ جمیل نے ہاتھ میں پنچر کا سامان پکڑا ہوا ٹائر کھول رہا تھا، فون کی گھنٹی بجی، دیکھا یہ نمبر پاکستان کا تو نہیں ہے، فون ریسیو کیا، دنیا ہی بدل گئی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، سامنے ایک انجینئر انگلش میں بات کر رہا تھا، مسٹر جمیل ہم کو آپ کی قابلیت پر فخر ہے،
ہم آپ کو کمپنی کا ممبر بنانا چاہتے ہیں. آپ کو اگر ہماری آفر قبول ہے تو ہمیں اپنے پیپرز بھیج دیں. جمیل سجدے میں گر گیا. کسی کو کچھ نہ بتایا پیپرز بھیج دیے. 10 دن میں ویزا لگ کر آ گیا. باپ کے ہاتھ چوم کر بولا اللہ نے ابو آپ کی دعائیں سن لی ہیں. ماں کے قدموں کو چوم لیا. اماں دعا دے مجھے، تیرا پتر جاپان جا رہا ہے. ماں کے ہاتھ سے دودھ کا مگ گر گیا. آنسو بہنے لگے. یقین نہیں ہو رہا تھا. باپ کھانا کھا رہا تھا، نوالا گلے سے اتر ہی نہیں رہا تھا. باپ بہت رویا. اللہ میرے پتر پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا. جمیل نے بتایا اب آپ کو بہت ساری تیاری کرنی ہے. پرسوں کی فلائٹ ہے. میری ماں خوش بھی تھی مگر جگر کی جدائی پہ اداس تھی. باپ پرانے سے کپڑے پہنے، گھر میں استری تھی نہیں، ایسا ہی کپڑے پہنے جمیل کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا. ماں بھی ساتھ تھی. امیر رشتہ دار دیکھ رہے تھے جن کی اوقات 2 وقت تک کھانا کھانے کی نہیں. ان کے بیٹے کی محنت اسے کہاں لے جا رہی تھی. الوداع ہوا. روتی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. محنت کرنے لگا. مہینے کے لاکھوں گھر بھیجنے لگا. کچے گھر سے بڑا بنگلہ بنا لیا. رشتہ دار سب اپنے ہو گئے. جو بھائی کبھی خوشی غمی میں نہ پوچھتے تھے وہ اب ہر روز دن میں 4 چکر لگاتے. اللہ محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. جمیل واپس گھر آیا. پاکستان آ کر اپنی آٹو موبائل کمپنی کا آغاز کیا. جاپان کے بڑے انجینئرز وزٹ کرنے آتے ہیں. اونر آتے. ایک پنکچر لگانے والے باپ، ان پڑھ ماں کا بیٹا بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو لیکچر دیتا. اس کمپنی میں سینکڑوں لوگوں کو روزگار لگ گیا. ماں باپ کے ساتھ حج کیا. ماں کا خواب پورا کیا. جمیل آج ملک کے بڑے ناموں میں شمار ہوتا ہے. رشتہ داروں میں ہر گھر سے اس کے لیے رشتہ آیا تھا. حتیٰ کہ 2 چچا گھر آئے. انہوں نے گھر آ کر اس سے رشتے کی آفر کی لیکن اس نے انکار کر دیا. فرانس میں پڑھی لکھی ایک لڑکی سے شادی کی جو ماں مہینہ بھر دال پکاتی تھی، جس ماں کو سب رشتہ دار جاہل کہتے تھے، جو ماں عید پہ بھی پرانے کپڑے پہنتی تھی، جو باپ پنکچر لگا کر رات کو 100 کماتا تھا. ان کے گھر آج ملازم کام کرتے تھے. ہر روز ایک سے بڑھ کر ایک کھانا بنتا تھا لیکن باپ نے وہ پھٹے ہوئے جوتے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے. اوقات یاد رکھی تھی. اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ اے فارس کو پڑھنے والے نوجوان، جمیل عشق معشوقی کر کے، نشوں میں ڈوب کر، لڑائی جھگڑے کر کے پنکچر لگا سکتا تھا. زندگی نے ایک موقع دیا تھا سدھرنے کا. اس نے کامیابی کا راستہ چنا اور اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا. 2 راستے ہیں تمہارے سامنے. فیصلہ تم لوگوں کا ہے. اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لو، پھر اکیلے بیٹھ کر سوچنا خود کو ایک بار مٹی میں ملا کر غلام بننا ہے یا اپنی قسمت پہ رونا ہے. محنت تم کرو، بس کامیابی کی ضمانت فارس دیتا ہے. شاید تیرے ماں باپ تم پر بہت سی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. ان کا بھرم رکھنا. خود کی خاطر نہ سہی اپنے بوڑھے والدین کا آسرا اور انہیں بڑھاپے کا سکون مہیا کرنے کے لیے آج محنت کرو تاکہ تمام رشتہ داروں کو تمہارا نام لیتے ہوئے فخر محسوس ہو. ورنہ زندگی تو گزر ہی جانی ہے. حالات جیسے ہی کیوں نہ ہو لیکن کوشش کریں کہ اپنی ذات کے علاوہ اپنی ذات سے جڑے دیگر رشتہ داروں، بہن بھائیوں کے لیے بھی آپ فخر کا مقام بنے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ عنصر پایا جاتا ہے کہ جس کے پاس 4 پیسے ہیں وہی عظیم انسان ہے.